اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے حکومت کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ دباؤ تو آ چکا ہے، پریشانی بڑھ چکی ہے، اور جیسے جیسے دن قریب آئیں گے یہ پریشانی مزید بڑھے گی۔ حکومت بھی ظاہر ہے اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائے گی، تو اس ساری صورتحال کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی لندن والے ایک دفعہ پھر بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر ہم نے دیکھا کہ خاموشی تھی، ایون فیلڈ کے باہر احتجاج بھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو پاکستان میں یہاں رہنے والے لوگ تھے، جو کہ وہ لندن والوں کے احتجاج کرنے والوں کے رشتہ دار تھے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا ہے یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جس کے بعد شاید اس طرح کی سچویشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ پھر سے وہاں پر احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو تفصیلی اپڈیٹ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور ناخوشگوار واقعہ ان کے ساتھ لندن میں پیش آیا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر کچھ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے جو ہماری ایک سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم، اس کی اس وقت حالت کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ہے جی آج کے ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت ایک پریشر میں تو آئے گی، اگر ان کو اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں تو پھر تو انہیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا۔ بھائی اکثر آپ یہ کہتے سنتے ہیں نا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکلتے ہیں لوگ تو بھلے نکل آئیں، ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ملک تو بہتر صورتحال کی طرف جا رہا ہے تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کے لیے نکلیں۔ اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے خوف کا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ لوگ ویسے ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور آپ نے بقول آپ کے قانون سازیاں کر کے خود کو پروٹیکٹ بھی کر لیا ہے، تو پھر آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ پھر آپ نکلنے دیں نا لوگوں کو، نہ آپ کنٹینر لگائیں، نہ آپ گرفتاریاں کریں، لوگوں کو نکلنے دیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نکل آتی ہے، کیونکہ آپ تو یہی کلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، لوگوں نے ان کی اس مسلط شدہ حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس وجہ سے انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ کبھی انہیں یہ دھڑکا لگتا ہے کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن گئے تو کہیں حکومت نہ گر جائے، اگر الیکشن کھل گئے، 3-4 حلقے کھل گئے تو کہیں حکومت نہ گر جائے، اگر قاضی صاحب چلے گئے تو کہیں حکومت نہ گر جائے، اگر سکندر سلطان راجہ کی جگہ کوئی ایسا شخص آ گیا جو کہ نہ اس طرح سے حکومت کے کہے کار میں ہو تو شاید حکومت گر جائے، اگر کوئی اور اعلیٰ افسران چلے گئے تو شاید حکومت گر جائے۔ تو ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، کیونکہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے ہوتے تو یہ دھڑکا ہر وقت آپ کو خوف زدہ کرتا رہتا ہے کہ عوام تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، وہ کسی بھی وقت نکل کر آپ کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کو معلوم ہوتا کہ جینوینلی یہ کروڑوں ووٹ لے کر یہاں جیت کر آئے ہیں تو پھر ان کو کس بات کی پریشانی ہوتی کہ لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں تو کیوں نکلیں گے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہیں بلکہ یہ بھی کہ ان سے بھی بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ کنٹینرز لگاتے ہیں، یہ لوگ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، یہ لوگ پورا ایک ماحول بناتے ہیں، انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آنے والے دنوں میں آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور پھر ایک پورا آپ کو نیریٹو ملے گا میڈیا کے اوپر بھی کہ جناب دیکھیے یہ تو انتشاری ہیں، یہ تو دہشت گردی کرنے آ رہے ہیں، یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، یہ تو بس آپ دیکھیں خون خرابہ کرنے آ رہے ہیں، انہیں لاشیں چاہیے۔ اب یہ ساری آپ کو اگلے چند دنوں میں حکومتی ترجمان اور ان کے حامی صحافی اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو یہ ایک پروپیگنڈا اور پورا ایک نیریٹو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن بہرحال ان کو اس لیے ان چیزوں کا احساس ہے کہ یہ خوف ان کو اس لیے ہے کیونکہ جو باہر جہاں یہ نکلتے ہیں بغیر پروٹوکول کے، وہاں ان کو آئینہ نظر آ جاتا ہے، وہاں لوگ ان کو جس طرح سے پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے سامنے ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کے خلاف ہر وقت ایک مجمع اکٹھا رہتا ہے وہاں پر، اور ہر وقت نعرے بازی ہوتی ہے، ہر وقت ان کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو کہ وہ نہیں سننا چاہتے، ان کو بری بھی لگتی ہیں یقیناً۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، پھر یہاں پر خاص طور پر اس چیز کو سیریس لیا گیا کہ اگر ہم نے قاضی صاحب کے واقعے کے اوپر مزید خاموشی اختیار کی تو پھر تو ہر دوسرے شخص کے ساتھ جو اس رجیم کا حصہ ہے یہی کچھ ہوگا۔ کوئی ایسا صحافی جو بڑھ چڑھ کر ان کی حمایت کر رہا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی افسر، کوئی کچھ، تو وہ باہر کل کو پروٹوکول کے بغیر باہر نکلے گا تو عوام تو اس کی درگت بنا دیں گے۔ تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں اس چیز کو جو ہے کسی طرح ایڈریس کر کے ختم کرنا ہے، اور اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ جو پروٹیسٹرز وہاں پر موجود تھے، نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لندن ہائی کمیشن میں وہاں پر جا کے کوئی شکایات درج کرائیں, کوئی کارروائی کروا سکیں پولیس کی, اس میں یہ لوگ اس طرح سے کامیاب ہو نہیں سکے. تو انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ کچھ پروٹیسٹرز کا پتہ لگا کر کوشش یہ کی کہ یہاں پر جو ان کی پاکستان میں فیملیز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے, ان کے خلاف کوئی یہاں پر کاروائیاں کی جائیں, کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کوئی لا تو ہے نہیں ہے. وہاں لندن میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو اس بنا کے اوپر آپ جس کو چاہیں اٹھا کے گاڑی میں پھینکوا دیں اور پھر اس کو چتر پریڈ کرائیں یا آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ نکلنے نہ دیں باہر. لیکن یہاں تو بہرحال لندن میں تو لاز ہیں, پروٹیسٹ کرنا کوئی وہاں پہ جرم نہیں ہے. لیکن یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ یا تو ان کی لاٹھی اور انہی کی بھینس ہے, تو انہوں نے یہاں پر اٹھا کے ان کے رشتہ دار جو کہ اس پروٹیسٹ میں موجود بھی نہیں تھے ان کو انہوں نے پریشان ضرور کیا, کسی کو کسی طریقے سے, کسی کو کسی طریقے سے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ایک دو ان کے وہاں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیو کر دیے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئے لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, تو وہاں پر ان کو اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھنے کو ملا جو ریگولر ملتا تھا. اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا, یہ خوش ہو گئے کہ لیں جی ہم نے بڑی کامیابی سے اوورسیز پاکستانیوں یا جو وہاں کے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو بھی ڈرا دھمکا لیا ہے اور اب وہ بھی احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن یہ خوشیاں ان کی کچھ عارضی ہی ثابت ہوئیں, کیونکہ آج کے روز پھر وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہاں کی جو ان کی تنظیم ہے انہوں نے دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع کر دیا. آج پھر وہ آ گئے عمران خان صاحب کے بینرز اٹھا کر, تصاویر اٹھا کر اور نعرے لگاتے ہوئے. وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی اور اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور شایان جو وہاں کے ان کے کافی ایکٹیو پروٹیسٹر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. حالانکہ یہاں سے خبر آئی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ وغیرہ کچھ منسوخ کر دیا گیا یا بلاک کر دیا گیا, لیکن اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہم تو یہاں پہ پروٹیسٹ پھر بھی کریں گے. تو اس نے پھر انہیں آج خاصا وہاں پہ ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور اچھے خاصی وہاں پہ انہوں نے پھر سے نعرے بازی بھی کی اور کافی وہاں پہ ایک انہوں نے ہمیشہ کی طرح ان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. اب یہ یہاں تک تو چلیے بات ٹھیک ہے کہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ وہ وہاں کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. وہ بس میں تھے اور وہاں پر ایک کسی پاکستانی نے ان کی جو ویڈیو بناتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان کو گالم گلوچ کیا بلکہ ان کو یہ تک کہا کہ تمہیں کوئی چھری مار دے گا, یعنی تمہیں کوئی چاقو سے تم پہ اٹیک کر سکتا ہے. اور ان کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے جو جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, لیکن وہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنڈ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ہی اس وقت سفر کر رہے تھے اور وہ ان کو وہاں سے بس میں سے اتار کے لے کے جا رہے تھے. تو اس موقع پہ یہ گالم گلوچ کی گئی اور اس کی باقاعدہ پوری ویڈیو بنائی گئی. تو بہرحال گالی گلوچ کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, اس کو تو میں کسی صورت سپورٹ نہیں کر سکتی. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اوور آل یہ دیکھیں کہ آپ گالی کو صرف آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں دیکھ سکتے, اس کا پورا ایک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے ملک میں اس کا پھر یہ سب کچھ جو ہے خمیازہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک مناسب صورت میں اور کبھی غیر مناسب صورت میں آپ کو بھگتنا پڑا ہے. تو یہ ساری جو چیز ہے یہ عوامی نفرت کا شاخسانہ ہے. اور جہاں کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا, اور جہاں کسی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا, جہاں وہ لگتا ہے کہ کسی کو کہ وہ بے بس ہے, وہ کمزور ہے, تو وہ الٹیمیٹلی اور کچھ نہیں کر سکتا تو گالی تو نکال ہی دیتا ہے. یہ تو عام آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے دیکھ لیں, کسی کے ساتھ اگر کوئی بہت بڑی گاڑی والے نے ٹکر مار دی کسی چھوٹی موٹی بائک والے کو بیچارے کو, تو وہ اور کچھ نہیں, اس سے لڑ تو نہیں سکتا, اس کو پتا ہے طاقتور آدمی ہے, وہ کیا کرے گا, دل میں ایک چھوٹی سی گالی دے کے نکل جائے گا آگے. تو یہ آخری ہتھیار ہے. کوئی بد دعا دے دیتا ہے, کوئی گالی دے دیتا ہے, نہیں دینی چاہیے. لیکن یہی بات ہے کہ یہ عوامی کوئی رد عمل ہے جس کو کنڈیم تو کیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک اس کی وجوہات ختم نہ آپ کریں اس وقت تک آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جس نے گالی دی ہے اس کو مارو, تھپڑ دو یا اس کو جیل میں پھینکوا دو یا اس کی فیملی میں سے کسی بندے کو اٹھوا لو اور اس کے اوپر تشدد کروا لو, تو آپ سمجھیں گے کہ اب آگے کوئی گالی نہیں دے گا. نہیں جناب, جب آپ ایسے کریں گے تو جس نے پہلے کسی ایک شخص نے گالی دی ہے تو اگلی دفعہ آپ کو 4 اور گالی دینے والے ملیں گے, پھر آپ ان کو اٹھوائیں یا ان کے ساتھ یہی کچھ کریں, پھر آگے سے آپ کو 10 اور ملیں گے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ گالی دینے کی وجہ ختم کرنی ہے بیسیکلی, کہ آپ اپنے ملک میں رول آف لا لے کے آئیں, آپ اپنے ملک میں واقعتاً ایک ہیلنگ ٹچ لے کے آئیں, آپ واقعتاً اپنے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ کسی طاقتور نے زیادتی کی ہے تو عدالت اس کو بھی اسی طرح سزا دے گی جس طرح کسی کمزور کو سزا دے گی. تو شاید پھر میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب
اس بات پہ متفق ہوں کہ یار جب آپ کو پتہ ہے کہ عدالت آزاد ہے تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ اتنے کم ظرف ہیں, گھٹیا ہیں, آپ ان کو عدالت لے کے جائیں اور وہاں پہ ان کو سزا دلوائیں اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. تو یہ ایک سسٹم سے ہٹ کر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اب یہ ایک انفارچونیٹ کلچر ہے, لیکن پروان چڑھ رہا ہے. آج شاید یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے, کل شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو. اگر وہ یہی کچھ کرے اقتدار میں آ کر تو کل کو ان کو بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں, ان کے لیے بھی باہر نکلنا مشکل ہو سکتا ہے. کیونکہ اگین وہی بات ہے, جب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی رد عمل ہے تو یہ عوامی رد عمل کل آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اور یہ کوئی پہلی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں انوکھی, یہ ہم ہر جگہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں عوامی لیڈرز کو محبتوں سے نوازا جاتا ہے, لوگ اپنے عوامی لیڈرز کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, اتنی محبت بھی ہوتی ہے لوگوں کو لیڈر سے. تو وہیں نفرت میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جوتے بھی مارتے ہیں, لوگ انڈے ٹماٹر بھی مارتے ہیں, لوگ آپ کو منہ پہ سیائیاں بھی پھینک دیتے ہیں, لوگ آپ کو گالی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. تو جہاں آپ محبت سمیٹتے ہیں انہی لوگوں کی, تو پھر انہی لوگوں کی نفرت بھی آتی ہے بعض اوقات. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال ایسے کر لیں کہ ہمیں نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک بہرحال لمبی بحث ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی گالی اوائڈ کرنی چاہیے. گالی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. آپ ویسے انہیں برا بھلا کہہ لیں, احتجاج کر لیں, تنقید کر لیں, گالی نہ دیں. اور ماں بہن کی گالی تو بالکل نہیں دینی چاہیے. تو یہ بالکل ہی نازیبہ بات ہے. اب جی کیا کر رہی ہے اس وقت حکومت اور خاص طور پر سپریم کورٹ؟ ایک لاچار سی ہماری سپریم کورٹ تھی اور اب وہ مزید بیچاری سی بھی سپریم کورٹ بن گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی ڈویژنز کر کے ایک علیحدہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بنائی, جس کی نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک پنجابی میں لفظ ہے کڑما سوج گیا ہے. تو وہ والی سچویشن جو ہمیں نظر آ رہی, کون سا مقدمہ کون سے بینچ میں جانا ہے. ہر کسی مقدمے میں کوئی نہ کوئی آئین کی شک ایسی ہے جو کہ تشریح طلب ہے, تو پھر اب وہ مقدمہ آئینی بینچ میں جائے گا یا وہ مقدمہ جو ہے وہ نارمل سول بینچز میں جائے گا, تو کیا ہوگا؟ تو اب اس کے اوپر جو ہے ایک جو کرائسس بنا ہے, اس کے نتیجے میں جو عام سائلین ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ریگولر مقدمات تھے جن کی ہیئرنگ تھی ان کو جو ہے کاز لسٹ سے کینسل کر کے, اور دوسرے جو آئینی بینچ ہے وہ سارے لوگ تو ظاہر ادھر بزی ہو گئے, تو جو عام وہ مقدمات سن رہے تھے وہ سارے کاز لسٹ سے نکل گئے. تو انہوں نے جب آئینی ترمیم کی تھی, آئینی بینچ بنانا تھا یا آئینی عدالت بنانی تھی, اس کا مقصد کیا بتایا تھا کہ جی مقدمات کا لوڈ بڑا ہے, تو جو عام سائلین ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور صورتحال یہ بنی ہے اس کے بعد کہ جو عام سائلین ہیں وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوں گے, کیونکہ جب وہ ججز جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں وہ اپنے نارمل روٹین کے کیسز چھوڑ کر آئینی کیسز سننے جائیں گے تو سارے سائلین کے مقدمات تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اور یہ اب ہوا ہے کہ جب نیا بینچ بنا ہے, اور اس میں مجھے تو حیرانی ہو رہی تھی سن کے کہ ایک دن تو ایون جو میشا شفیع اور علی ظفر صاحب ہیں جن کا آپس میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کلیش ہوا تھا, جنسی ہراسگی کا شاید کچھ کیس تھا, وہ اپیلیں در اپیلیں ہوتی وہ بھی کہیں سپریم کورٹ پہنچی ہوئی تھی اپیل, اور شاید وہ بھی انہی دنوں میں کہیں فکس ہو گئی ہے. تو یہ بھی اب معاملہ آئینی بینچ ہی سنے گا. اسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ چل رہا ہے, یا کوئی قاضی صاحب کی ڈائریکٹ چیف جسٹس کے طور پر اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں جو کہ آئینی بینچ کے آگے لگا دیے گئے ہیں اٹھا کے. اور آئینی بینچ نے طے یہ کیا ہے کہ جو پہلے کے کیسز آئے ہوئے ہیں پہلے ہم انہیں سنیں گے اور بعد والے کیسز کو ہم بعد میں سنیں گے. یعنی آج کے جو کیسز ہیں جو سب سے ریلیونٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ 2 سال بعد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان کے ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس بنے تھے وہ ٹھیک بنے تھے یا نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو پہلے ذرا طے ہو جائے. تو یہ اب ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں, اور یہ کیوں ہو رہی ہیں آپ کو اس کی وجہ اچھے سے پتہ ہے. دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب سے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ آگے چیزیں اور کوئی سڑکوں پہ نہ نکلیں لائرز وغیرہ, تو ان کو مزید ڈیوائیڈ کرو, تو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے. اب لاہور بار ایسوسی ایشن کو 3 کروڑ, شیخوپورہ اور حافظ آباد کو 50 لاکھ روپے کی گرانٹ, اور فیروز والا اور پنڈی بھٹیاں والی جو بارز ہیں ان کو 25 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ وکلا جو ہیں ہاتھ میں رہیں اور ان کو خوش رکھا جائے. تو ایسے تمام مکاتب فکر یا طبقات جن کے بارے میں حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی بھی اسٹریٹ موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب
ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اوبلائج کر لو، ڈرا دھمکا لو، دو ہی طریقے ہیں، تو ان میں سے جس سے جو مان جائے اسی طریقے سے اس کو جو ہے قابو کر لو. تو یہ اس کا ایک بنیادی سا معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. باقی جناب بالکل یہ بھی ایک اور کام ہو رہا ہے آج کل جس کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ریئلائزیشن ہوئی، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جی انٹرنیٹ جو خاص طور پر وہ صارفین ہیں جو موبائل ڈیٹا کے تھرو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں، تو کچھ خاص لوگوں کے جو ولاگز ہیں ان میں میرا بھی شاید ہے شامل، اور بھی شاید کچھ اور لوگوں کے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایکسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوئی ہے. اور یہ نظر آتا ہے کہ جو موبائل ڈیٹا سے آپ انہیں ایکسیس کرتے ہیں اگر، تو شاید وہ اس طرح سے ایکسیس نہیں ہو پاتے، لیکن اگر آپ وائی فائی سے یا پھر وی پی این کے تھرو ان ویڈیوز کو کرتے ہیں ایکسیس، تو وہ پھر ایکسیس ہو جاتے ہیں. ادروائز وہ اتنی سلو ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ویڈیو اوپن نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ پھر یہ کرتے ہیں جب ویڈیو اوپن نہ ہو رہی ہو تو کوئی پھر چھوڑ دیتا، نہیں سنتا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کہیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ مخصوص جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ریسٹرکٹ ضرور کیا گیا ایکسیس میں، کچھ نہ کچھ ان کی رکاوٹ ضرور ڈالی گئی ہے. یہ بھی ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے جب یہ احتجاج کہیں آس پاس ہوگا، کچھ دن رہ جائیں گے، تو شاید آپ کو آنے والے دنوں میں اور انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی اسٹریٹجی کا ہی حصہ ہیں، اور اس سے کیا بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے. اب آپ کنٹینرز لگائیں گے، شہر بند کریں گے، اس سے جو عام لوگ ہیں جو احتجاج کا حصہ نہ بھی ہوں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. تو یہ سب ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، لیکن حکومت جو ہے وہ سب کام کرے گی جس سے اس کو لگے گا کہ اس نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس نے لوگوں کا جو رائٹ ہے باہر نکلنے کا اس کو بھی کسی طرح روکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن ان دی اینڈ بات تو پھر عوام کے ہی ہاتھ میں ہے. اگر تو آپ ایک مناسب تعداد سے زیادہ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر تو گیم ان کے ہاتھ میں ہوگی اپنے مطالبات منوانے کے حوالے سے. لیکن اگر یہ جو تعداد ہے کم رہ جاتی ہے، اور ایک مناسب تعداد تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اوور ویلمنگ تعداد نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں جو ہے صورتحال پی ٹی آئی کے لیے مزید سختی والی ہوگی. تو یہ اب گیم، اب یہ جتنے مرضی اسٹریٹجیاں بنا لیں، الٹیمیٹ تو اس میں جو پاور ہے وہ عوام کی ہے. تو دیکھتے ہیں جی عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.